کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہ سرد رات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں گریو یارڈ ہیلپ لائن میں کام کرتا تھا۔ یہاں میری ڈیوٹی نائٹ شفٹ میں تھی۔ وہاں میرے علاوہ امجد اور صوفی بھی کام کرتے تھے۔ اس دن میں کام پر گیا تو امجد مذاق میں بولا، تم نے آج پھر آنے میں دیر کی؟ میں بولا، نہیں بھائی، میں آج 1 منٹ پہلے حاضر ہوں۔ میں نے دیکھا صوفی مجھ سے پہلے آ گئی تھی اور ایک کال اٹینڈ کر رہی تھی۔ امجد بولا، صوفی آج 10 منٹ پہلے آ چکی ہے، لیکن اس نے ہیلو تک نہیں کیا۔ میں نے اصل میں اسے یہ بتانا تھا کہ آج رات اس کے بال خوفناک نظر آ رہے ہیں۔ میں ہنستے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف چل پڑا۔ صوفی نے مجھے مسترد کرنے والے انداز میں ہلکا سا ہیلو کیا۔ میں نے اپنے ٹولز پر کام کرنا شروع کیا۔ میں بولا، آپ آج رات کیا کر رہے ہیں امجد سر؟ میں اسے چھیڑ رہا تھا کیونکہ امجد کو اس نام سے نفرت تھی۔ امجد ٹیکنیکلی ہمارا سپروائزر تھا، لیکن یہ ایک بورنگ جاب تھی۔ اچانک امجد چلایا۔ میں بولا، کیا ہوا بھائی، کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ میں اور صوفی اس کے ٹیبل کی طرف بڑھے۔ صوفی نے جیسے ہی اسکرین کی طرف دیکھا تو اس نے چیخ ماری۔ اسکرین پر ایک تصویر تھی جس میں آدمی چیئر پر بندھا ہوا تھا، اس کے سر پر ٹیلی بندھی ہوئی تھی اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر پر بندوق رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ امجد بولا، یہ آج میرے ای میل میں کسی نے بھیجا ہوا ہے۔ یہ ایک ویڈیو اٹیچمنٹ تھی۔ امجد نے جیسے ہی پلے بٹن دبایا اور ویڈیو سٹارٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا ویڈیو میں بلیک ڈریس والے آدمی نے آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کو گولی مار دی۔ ہم سب چونک گئے۔ میں نے پوچھا کس نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، لیکن امجد مسلسل اسکرین کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے دوبارہ کلک کیا، ویڈیو دوبارہ شروع سے پلے ہو گئی اور اس بار جب گولی چلنے کی آواز آئی تو صوفی رونے لگی۔ میں نے اسے بولا، ریلیکس ہو جاؤ صوفی۔ بولی، امجد پلیز اسے سٹاپ کر دو۔ میں بھی امجد کو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل خاموش تھا، اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پلیٹوں کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کپکپاتے آواز میں کہا، شیری، کیا تم اس کمرے کو نہیں پہچانتے؟ میں نے جب غور سے دیکھا تو کمرے میں میز، کرسی اور فریج تھا۔ ایک دم مجھے جھٹکا لگا کیونکہ یہ ہمارا ہی سٹاف روم تھا۔ میں کانپنے لگا۔ امجد بولا، میں سٹاف روم جا رہا ہوں، لیکن صوفی نے اسے منع کیا اور بولی، ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ میں بولا، ہمیں پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، لیکن امجد بولا، شاید کوئی ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ایسی حرکت کر رہا ہو کہ اس دوران اچانک لائٹس آف ہو گئی اور ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ لائٹس اور کمپیوٹر سب کچھ آف ہو گیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، باہر ہر جگہ روشنی تھی۔ صوفی بہت گھبرائی ہوئی تھی تو میں اس کے پاس گیا۔ میں بولا، لائٹ چلی گئی ہوگی، کوئی نئی بات نہیں، گھبراؤ مت۔ اور پھر میں نے اپنے فون کی لائٹ آن کی۔ کچھ خاص لائٹ نہیں تھی، لیکن پھر امجد نے بھی اپنے فون کی لائٹ آن کی۔ اچانک سٹاف روم سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی بھاری چیز کھڑکی کے شیشے پر دے ماری ہو۔ صوفی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور ٹیبل کے نیچے چھپ گئی۔ میں نے حال میں لائٹ ادھر ادھر گھمائی اور پھر مجھے سٹاف روم کے قریب حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے امجد کی طرف دیکھا، وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے تاثرات خوفناک تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، شیری، لائٹ میرے منہ سے ہٹا دو۔ کہ اچانک گولی چلی اور امجد کے سینے سے خون نکلنے لگا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ امجد کی طرف دیکھا، اس بار اس کے منہ سے خون بہنے لگا اور چند سیکنڈ میں ہی وہ مر گیا۔ اچانک کسی مضبوط ہاتھ نے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ آدمی کافی مضبوط جسم والا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو صوفی ڈیسک کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں کچھ بول نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ صوفی کی طرف بڑھایا۔ میں بے ہوش ہونے والا ہی تھا کہ اس آدمی نے چیخ ماری اور اس نے میرا گلا چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا وہ آدمی فرش پر گر گیا تھا اور اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے۔ صوفی ہاتھ میں چھری لیے پیچھے جا رہی تھی۔ صوفی بولی، یہ چاقو میں اس کی جیب سے نکالی ہے۔ میں چلایا اور بولا، جلدی نکلو یہاں سے، لیکن وہ آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے صوفی کا ہاتھ پکڑا اور ہم بھاگنے لگے۔ ہم جیسے ہی ہال کے آخر تک پہنچ گئے، میں نے سامنے ایگزٹ کا بورڈ دیکھا۔ ہم دروازے کی طرف بھاگنے لگے کہ پیچھے سے گولیوں کی آواز آئی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے ایمرجنسی والی سیڑھیوں سے نیچے بھاگنے لگے۔ وہ آدمی ہمارے پیچھے تیزی سے آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا تو ہم کافی دور آ چکے تھے۔ اس نے چھت کے اوپر کئی فائر کیے۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچتے ہی میں نے دروازہ کھولا۔ میں سمجھا اب ہم سیف ہیں، لیکن اچانک صوفی کو کسی نے زور سے کھینچا اور میں جھٹکے سے دروازے کے اندر والی سائیڈ میں گر گیا۔ میں فوراً اٹھا اور دیکھا کہ صوفی کو چاقو مارنے والا تھا اور صوفی چیخ رہی تھی کہ اچانک اس نے وہ تیز چاقو صوفی کے سینے پر مارا۔ میں شوق میں تھا کہ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور بولا، آج یہاں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا۔ میں فوراً بھاگنے لگا اور وہ آدمی بھی میرے پیچھے چھرا لیے بھاگنے لگے۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی کہ اچانک مجھے پولیس کی گاڑی نظر آ گئی۔ پولیس آفیسر گاڑی سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا۔ وہ بولا، کیا ہوا؟ میں نے اسے ساری تفصیل سنا دی۔ میں کانپ رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے تانے کال کی اور مجھے حفاظت سے میرے گھر پہنچا دیا۔ یہ میری زندگی کا ایک تلخ واقعہ تھا۔
کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے شاید مجھے تھوڑا سکون ملے۔ امید ہے میرے مرے ہوئے دوستوں کو جلد انصاف مل جائے۔